السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى في مقام آخر: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شاید وہ اسپیکر آنے نہیں لگے، گزشتہ جمعے باہر سڑک نہیں آیا، جگہ بول رہے ہیں، تھوڑا دیکھیں. محترم سامعین برادران عزیز، اخلاق کی اہمیت، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے اخلاص کے ساتھ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں فرمایا: فاعف عنہم، پس تم معاف کرو ان کو معاف کرو جو غلطیاں کرتے ہیں ان کو. واستغفر لہم، اور جس نے غلطی کی ہے اس کے بارے میں اللہ سے بھی معافی مانگو. وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ ہی تم مشورہ کرو، مذاکرہ کرو. تو بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ صفتیں پیدا ہونا ضروری ہے. یہی اخلاق ہیں. دیکھیں فقہا یہاں تک بھی لکھ کر ہیں کہ ہم نماز کے تو ماشاءاللہ پابند ہیں، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات یہ اگر ہماری درست نہیں ہے تو یہ نمازیں بھی ہماری کام نہیں آتی. تو اس واسطے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو ضرور بنائیں. اب اخلاق کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اگر کسی کو مسکرا کر مل رہے ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاق ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی آ رہا ہے ہم اس کی تواضع خاطر یعنی مہمان نوازی کب تک کر رہے ہوں تو یہ بھی اخلاق ہے.
اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم اخلاق کی جو حد ہے اسے بالکل مختصر کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اخلاق کی جو بات کرنی ہے وہ دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مختصر حصہ ہے کہ ہم کسی کو مسکرا کر مل رہے ہوں۔ اخلاق کا جو پہلو ہے یہ بہت بڑا وسیع اور بہت بڑا گہرا ہے۔ اسے انشاءاللہ سمجھیں گے تو پھر دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے میں اللہ کی مدد ملے گی۔ دیکھیں، اخلاق یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے اندر شکر کا مادہ پیدا کریں، اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کریں۔ یہ اخلاق کا اصل پہلو ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں آتا۔ اسے پہلی بات تو سمجھنا اور دوسری بات کسی سے سیکھنا پڑتا ہے۔ سیکھے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ، بے شک انسان کے جسم میں ایک لوتڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح رہا تو سارا جسم صحیح رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، پھر نبی نے فرمایا وہ دل ہے۔ اب آگے ہم بات کو سمجھیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ہمارے دل کی بیماری کو بتائیں تو ڈاکٹر ظاہری طور پر، جسمانی طور پر یہ کہے گا کہ تمہیں ECG نکالنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ظاہر طور پر یہ کہے گا کہ تمہاری کس رگ کے اندر خون بلاک ہو کر ہے یا خون بلاک ہو کر نہیں ہے، بس یہ ظاہری طور پر بتا دے گا۔ مگر یہاں اس حدیث میں یہ دل مراد نہیں ہے، باطنی دل مراد ہے۔ اب باطنی دل کیا ہے کہ ہم کسی باطنی طبیب کو، باطنی ڈاکٹر کو تلاش کرنا اور اس کے پاس جا کر بتانا کہ میرے اس دل کے اندر اگر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا آپ علاج کریں۔ اور باطنی بیماری کیا ہے؟ یہ تکبر، یہ حسد، یہ ناشکری، یہ بے صبری، یہ غصے کا زیادہ آ جانا، یہ باطنی بیماری ہے۔ آج کل اگر ہمارے سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، بخار چڑھ گیا، بی پی لو ہو گئی، شوگر زیادہ بڑھ گیا، فوراً ہم ڈاکٹر کی طرف جائیں گے، جا کر یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ زیادہ سی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، کچھ علاج ضرور کر دیں۔ اب ہمیں کبھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے دل کے اندر کچھ بیماری بڑھ جاتی ہے، اس کا علاج کرانے کے واسطے ہم کسی اللہ والے کے پاس نہیں جاتے۔ یہ سب سے بڑی ہماری خرابی ہے۔ اگر اس خرابی کو بار بار کسی کے سامنے بیان کیا جائے کہ تمہارے اندر فلاں خرابی ہے، فلاں خرابی ہے، فلاں خرابی ہے، تو وہ ہمارے سے بات کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر کوئی کچھ لوگ ہم سے کہیں تو ان لوگوں کو ہم دکھنا بھی چھوڑ دیں گے۔ مگر ہماری ظاہری جسمانی بیماری کو کوئی بتائے کہ بھائی صاحب آپ کے اندر شوگر سا نظر آ رہا ہے، آپ کے اندر فلاں بیماری، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ کہیں موت تو نہ جائے۔ ہمیں موت کا تو ڈر ہے، ظاہری جسمانی بیماری کا تو ڈر ہے، مگر باطنی بیماری کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ تو میرے ساتھیوں، بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو اخلاص، یہ جو اخلاق ہیں، یہ باطنی چیزیں ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھے بغیر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اسے سمجھنے کے واسطے پہلے اللہ والوں کی جھنڈیاں اٹھانی پڑتی ہے۔ ظاہری طور پر ہم دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ جسم اور روح دونوں سے مرکب ہے۔ ظاہری طور پر اگر کسی کے اندر روح نہیں ہے تو اسے انسان نہیں کہتے۔
بلکہ اسے مردہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر روح تھی، اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد وہی ہاتھ، وہی آنکھ، وہی کان، وہی ناک، وہی دانت، سارا جسم وہی ہے، مگر اٹھ کر بات کرنے کی طاقت، چلنے کی طاقت اور دوسرے کام کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، اس واسطے کہ اس کے اندر روح نام کی چیز نہیں ہے۔ اگر روح رہتی، اس کا ایک ہاتھ کاٹا جاتا، فوراً آنکھ آنسو بہاتی کہ نہ کاٹو، زبان کہتی کہ نہ کاٹو، پاؤں فوراً دوڑنے کو تیار ہو جاتے کہ ہاتھ کو نہ کاٹو۔ اب جو ہی جسم سے روح نکلی، ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، آنکھ سے آنسو نہیں آتے، پاؤں توڑا جا رہا ہے، ہاتھ کچھ نہیں کرتا، یہ سب کیوں؟ کہ اس کے جسم سے روح الگ ہو گئی۔ میں سمجھانے کے واسطے اتنی گہری باتیں کر رہا ہوں۔ اب بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا جو جسم ہے، یہ جسم اصل نہیں ہے، انسان کی روح اصل ہے جسم سے زیادہ۔ ظاہری چیز کو دیکھ کر انسان کے جسم پر ہم فدا ہو جاتے ہیں، مگر باطنی چیز کو انسان کے سے زیادہ دیکھنا ضروری ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے میرے ساتھیوں، ظاہر کے کچھ اعمال اللہ نے دیے، نماز تم ظاہر میں پڑھو، زکوٰۃ تم ظاہر میں دو، حج تم ظاہر میں کرو، یہ سب جسمانی اعمال ہیں۔ روزہ بھوکے رہنے کو کہا جاتا ہے، یہ ظاہری اعمال ہیں، مگر باطنی اعمال پر اس کا دار و مدار ہے۔ اگر انسان کے جسم میں روح نہیں ہے تو یہ سارا جسم بیکار ہے۔ ایسے ہی اگر انسان کے دل کے اندر اخلاق نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، انسان کا دل پاک نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ظاہری اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے بیکار ہیں اور اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جیسا فائدہ، غور کر لے میرے ساتھی، کہ اگر انسان کے جسم میں روح نہ ہو تو یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ دل کچھ کام کے نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان کے جسم کے دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، اب تو یہ سارے کے سارے نماز روزے تمہارے بیکار ہیں۔ آج کل ماشاءاللہ ہمارے اندر تو حد درجہ نماز کی عادت آ گئی، الحمدللہ، ذکر کی عادت آ گئی، الحمدللہ، قرآن پڑھنے کی عادت آ گئی، الحمدللہ، مگر جو باطنی مرض ہے، اس باطنی مرض کو ختم کرنے کی فکر کسی کے اندر ہے۔ اللہ ہماری اس دل کی حفاظت حد درجہ فرمائے، اس واسطے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ درد بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی باطنی بیماریاں کسی اللہ والے کے پاس جا کر درست کریں۔ کوئی فکر نہیں کرتا۔ فکر کرنے کی حد درجہ میرے ساتھیوں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیں، جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ جب ہمارے پاس مال ہو، اس مال پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ رمضان آئے تو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، اور زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی غصہ آئے تو اس غصے کے موقع پر غصے کو پی جانا یہ باطنی فرض ہے۔ اللہ نے کچھ دیا اور اس کچھ دینے کے بعد اللہ کے دیے ہوئے مال پر شکریہ ادا کرنا فرض بن جاتا ہے۔ اگر کوئی کڑوی بات کہہ دیا، اس کڑوی بات کو دل میں نہ رکھنا یہ باطنی طور پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس دل کے اندر سے حسد کو نکال کر پھینک دینا یہ باطنی فرض ہے۔ نماز جیسا فرض، دل کو پاک رکھنا فرض، زکوٰۃ جیسا فرض، دل سے
حسد کو نکالنا فرض، زکات جیسا فرض، اس دل کے اندر سے کینے کو نکالنا فرض، روزہ جیسے فرض ہے، ایسے ہی اس دل کی دھلائی کرتے رہنا بھی فرض ہے۔ آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی، فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے ساتھیوں۔ اس فکر کو ہم اتنا بڑھائیں جتنی فکر ہم دوسروں کی نماز کی، اپنی نماز کی کرتے ہیں۔ دیکھیں بڑی چیز یہ ہے کہ سیکھے بغیر کوئی چیز نہیں آتی، سیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیتے ہیں۔ آج ظاہری طور پر ہم کسی سے مسکرا کر مل لیں تو اسے ہم اخلاق پورے سمجھ جاتے ہیں، یہ پورے اخلاق نہیں ہیں۔ ظاہری طور پر کسی سے کے سامنے ہم جھک جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اخلاص ہے، اخلاص یہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی چیزیں ہیں میرے ساتھیوں، کہ ہم ظاہری طور پر اپنے بیانات میں اپنی زبان سے کہے جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، یہ ظاہری طور پر ہم کہہ دیتے ہیں، یہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کیا ہے اسے سمجھنے کی حد درجہ ہمیں ضرورت ہے میرے ساتھیوں۔ اخلاص یہ ہے اپنے آپ کو دل میں بے حقیقت سمجھے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، دل میں اس بات کو سمجھیں تو یہ اخلاص ہے۔ ہم اخلاص اپنی زبان سے کہہ دینے کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں۔ اب جو بول رہے ہیں بیان کرنے والے ہو یا بے بیان کرنے والے ہو، ان کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہہ دے کہ بھائی حقیقت میں تمہیں کچھ بھی نہیں، بھائی تمہیں بول بھی سچ صحیح، تب ہماری صورت ٹوٹ جاتی ہے، کیا بھی اللہ خراب بول نہ لینا۔ تو بڑی بات یہ ہے میرے ساتھیوں، زبان سے بولنا اصل نہیں ہے، دل میں سمجھنا اپنے آپ کو کہ میری کوئی حیثیت نہیں، یہ اصل اخلاص ہے۔ یہ سمجھنے کے واسطے بہت زیادہ مشکل ہے میرے ساتھیوں۔ لاکھوں کے روپیے کمانا، نماز رات ساری رات کھڑے ہو کر پڑھ جانا، سارا سال روزے رکھ لینا، اپنے سارے مال کو صدقہ کر دینا، یہ بڑا آسان کام ہے، مگر اخلاق کو صحیح طور پر مکمل سے بنانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر یہ اخلاق بننا ہو تو ایسے ہی نہیں بنتے۔ کسی ڈاکٹر، کسی طبیب، کسی جید عالم کے پاس جو عالم اخلاص والا ہو، اس کی ڈیوٹیاں اٹھانا پڑتا ہے۔ بعض بیماریاں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، بخار آ گیا، جسم سے گرماہٹ محسوس ہو جاتی ہے تو فوراً ہم اس کا علاج کرنے کے واسطے خود ہی سوچتے ہیں کہ اب ہمیں اس کا علاج ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے پیٹ میں درد ہو گیا یا کوئی اور چیز ہو گئی تو فوراً ہم اس کا علاج کرنے کے واسطے ہم کہتے ہیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتی، جو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتی، مگر پورے ٹیسٹ کرانے کے بعد وہ بیماریاں سمجھ میں آتی کہ ہمارے اندر یہ بھی بیماری ہے، تو اس کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے۔ اور وہ بیماری اگر معلوم ہونا ہو تو کسی ڈاکٹر سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی بعض چیزیں ہمارے اندر ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمیں توقع نہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر بھی باطنی ایسی بیماری ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس جانے سے ہی یہ بیماریاں معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ، حضرت تقی عثمانی صاحب کے والد محترم بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی مجلس میں ایک صاحب آیا کرتے تھے۔ حضرت نے ان کو کچھ نہیں کہا، وہ سب کے جوتے اٹھا کر، چپل اٹھا کر سیدھا کرتے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کو اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ تم جوتے نہ اٹھاؤ۔ اب وہ صاحب پوچھنے لگے حضرت یہ تو عاجزی کا کام ہے، جوتے اٹھانے سے عاجزی آتی ہے۔ حضرت نے فرمایا جوتے اٹھانے سے تمہارے اندر تکبر آ رہا ہے۔ اب ظاہری طور پر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت کیا فرما دیے، مگر ان کے دل میں یہ آ رہا تھا کہ اب میں پورا سدھر گیا، اب میرے اندر پوری عاجزی آ گئی، اس لیے میں جوتے اٹھا رہا ہوں۔ در حقیقت میرے ساتھیوں،
بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے دل کی قدرت کیا چیز ہے, ہمارے دل کا بغض کیا چیز ہے, اسے سمجھنے کے واسطے ہمیں کسی اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائے بغیر یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اور خاص طور پر سب سے بڑی جو چیز ہے میرے ساتھیوں, یہ اخلاق ہیں. اخلاق سیکھنے کے واسطے ہمیں بہت زیادہ اللہ والوں کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر سب کو لے کر چلنا ہو, اگر سب کو نبھا کر چلنا ہو, سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہو, سب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا ہو, تو اسے دو چیزوں کی سخت ضرورت ہے. جو کوئی بھی بڑا کرنا ہو تو اس کے اندر دو چیزیں آنی ضروری ہے. پہلی چیز یہ کہ اس کے اندر تقوی ہو. تقوی کے بغیر کوئی بڑا بن نہیں سکتا, تقوی سے ہی سب بڑا. اب تقوی کیا, میں اس سے پہلے بھی کہہ دیا, تقوی یہ کہ والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جائے, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دے, یہ تقوی ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کے اندر صلاحیت زیادہ ہو. صلاحیت کے ساتھ ساتھ بردباری ہو, حلم ہو. جو حلم اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا, یہ حلم ہمارے اندر بھی ہو, تو اس حلم کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا دین کا کام لیں گے. حلم کسے کہا جاتا ہے؟ یہ کہ اپنے آپ کا بدلہ کسی سے ہرگز نہ لیں, سب کو معاف کر دیں. اگر کبھی غصہ بھی آئے تو وہ غصہ صرف اللہ کی رضامندی کے واسطے ہو, اپنے آپ کی رضامندی کے واسطے وہ غصہ نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے واسطے بہت زیادہ دلیل رکھتا ہے. ایک مرتبہ ایک کافر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زیادہ گستاخی کرنے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہاں برداشت کرتے, فوراً اسے اٹھائے, پٹکا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے, پٹائی کرنے لگے. اب وہ اپنے آپ میں بے بس ہو گیا, فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. حضرت علی کو اور زیادہ غصہ آنا تھا, فوراً چھوڑ کر اڑ گئے, اب میں تجھے نہیں ماروں گا. کہنے لگا اب تمہیں اور زیادہ غصہ آنا تھا, مجھے معاف کیوں کر دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کہ دیکھ, میں نے تجھے پٹکا اور تجھے مارا تو میرے نبی کے واسطے تھا, اب جب میرے منہ پر جب تھوک دیا تو میرا غصہ اس میں شامل ہو رہا تھا, فوراً میں اس لیے چھوڑ دیا. میں اپنے غصے کا بدلہ کسی سے نہیں لیتا, میں تو میرے نبی کا, میرے اللہ کا بدلہ لیتا ہوں. یہ حسن اخلاق تھے کہ اپنا بدلہ کبھی بھی کسی سے نہ لو. ایسا نہیں کہ غصہ ہی نہیں آتا ہو. اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر دیا اور ہم خاموش بیٹھ گئے کہ ہم غصہ نہیں کریں گے اس واسطے کہ غصہ کرنا صحیح نہیں, یہ غصہ نہیں کرنا یہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کا سبب بن جائے گا. غصہ ہو مگر اعتدال میں ہو. اس بات کو شریعت کہتی ہے کہ ایسا تم اعتدال اپناؤ. اب بڑی چیز یہ ہے میرے ساتھیوں, اخلاص ہو, اخلاق ہو. اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے, مسکرا کر ملیے, یہ اخلاق الحمدللہ, مگر اس کا تعلق باطن سے ہے. اور باطن میں, دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. یہ اخلاص ہے, یہ اخلاق ہیں. یہ اخلاق کب اپنے دل کے اندر آئیں گے؟ ایسے ہی نہیں آتے کہ اگر کوئی بڑی بیماری آ گئی, اس بڑی بیماری کا علاج ہم خود ہی نہیں کر لیتے. اگر اس کا علاج خود ہم کرنے لگیں تو ہمارے اوپر الٹا وبال شروع ہو جائے گا. بعض بیماریاں جو بڑی ہوں اور ان بڑی بیماریوں کا علاج ہم خود کر لیں تو الٹا ہمارے جسم کو بیماری نقصان, وہ علاج نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر اس کا علاج ہونا ہو تو بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, پھر وہ ڈاکٹر ہمارا علاج کرے گا. ایسے ہی بڑی بڑی بیماریاں جو ہیں, ان بڑی بڑی بیماریوں میں سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ تکبر ہے. اللہ نے ظاہری طور پر کچھ اعمال کو حرام قرار دیا کہ تم شراب پیو گے, یہ ظاہری طور پر تم حرام کر رہے ہو. چوری کرو گے, ظاہری طور پر تم حرام کام کر رہے ہو. کسی کا منہ کالا کرو گے, ظاہری طور پر تم حرام کام کر رہے ہو. یہ ظاہر ہے. اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ
دل میں جو باطنی طور پر حرام اللہ نے بتلائے، دل میں کسی کا میل رکھنا یہ باطنی حرام کام ہے، دل میں کسی کا حسد رکھنا یہ باطنی طور پر حرام کام ہے، دل میں کسی کے بارے میں بغض رکھنا یہ باطنی طور پر حرام کام ہے، دل میں کسی کا کینہ رکھنا یہ باطنی طور پر حرام کام ہے۔ اب بڑی چیز یہ ہے کہ اس دل کو صاف رکھنا پڑتا ہے، پاک رکھنا پڑتا ہے۔ پاک رکھنے کے واسطے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں۔ آج ہم اپنے بارے میں بڑے متفکر ہوتے ہیں، ظاہری جسمانی بیماری آ جائے کسی ڈاکٹر کو پکڑنا پڑے گا، مشورے پہ مشورے کہ کس ڈاکٹر کے پاس جائیں، کس ہسپتال کو جائیں، کس کے پاس جانے سے ہمارا علاج صحیح ہوگا۔ مگر ہمارے اندر باطنی بیماریاں کوٹ کر بھری ہوئی ہیں، کوئی یہ فکر نہیں کرتا کہ کس خانقاہ کو جائیں، کس اللہ والے سے ہم جا کر کہیں کہ ہمارے اندر بھی کچھ بیماریاں ہوں گی بھائی، ہماری بھی علاج کر دو۔ کسی کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلتے، اگر ہم جائیں تو صرف یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ نصیحت کرو۔ کسی اللہ والے کے سامنے ہم یہ نہیں کہتے کہ دیکھو ہماری بیماری ہو تو اس کا علاج کرو، کسی اللہ والے کے سامنے ہم یہ بات نہیں کہتے۔ کیا ہو گیا کہ ہم اپنے آپ کو شاید مکمل سمجھ رہے ہوں گے۔ تو بڑی بات یہ ہے میرے ساتھیوں کہ بعض دفعہ کچھ ہماری بیماریاں ہم کو نظر نہیں آتی، ان بیماریوں کا علاج یہ اللہ والے کرتے ہیں۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں، سیکھے بغیر کوئی چیز نہیں آتی۔ سیکھنے کے واسطے کسی طبیب کا اختیار ضرور کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں تو بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں۔ یہ سب چیزیں تو یہ سب چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں۔ دیکھیے اب بڑی بات یہ ہے کہ آج کل اللہ اگر کسی کو مرتبہ مقام دیے تو اس مرتبے مقام کو سمجھنا پڑتا ہے اور اس مرتبے کا جائز فائدہ عوام تک پہنچانا پڑتا ہے۔ میں ہمارے استاد محترم حضرت مفتی اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس ہم 6 سال رہے، حضرت کو اللہ نے امیر شریعت بھی بنایا، بڑا مقام دیا کہ اللہ کے فضل سے ان کی صحبت کی برکت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ بڑا مدرسہ تھا۔ حضرت نے کبھی ہمارے سامنے اور کسی استاد پر غصہ نہیں کیا۔ یہ حضرت کی عادت تھی کہ ان کے ہاتھ کے نیچے بہت زیادہ کام کرنے والے تھے، تدریس کرنے والے تھے۔ ہم نے کبھی 6 سال کے عرصے میں نہیں دیکھا کہ شاید ہی کسی کے اوپر غصہ کیے ہوں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، جو نماز کے بھی پابند ہیں، جو حج کے بھی پابند ہیں، سال میں ایک مرتبہ عمرے کو جاتے ہیں، چاہے وہ مدرسے چلا رہے ہوں، چاہے اسلامی دوسرے ادارے چلا رہے ہوں، چاہے خانقاہ جو بھی چلا رہے ہوں، مگر ایک بات قابل غور ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں پر ایک دم برس پڑتے ہیں۔ کیا بولتے اگر پوچھا جائے، بہت ساری جگہ پر جانا ہوتا ہے، ہماری زبان بھی صحیح نہیں کہ ہم پوچھ دیتے کہ تم ایک اعلیٰ مقام پر ہو اور ہاتھ کے نیچے والوں پر ایسا غصہ کرنا مناسب نہیں، تو فوراً ان کی زبان سے یہ الفاظ، مولانا غصہ کیے بغیر کام بنتا نہیں ہے، اس واسطے غصہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ساتھیوں ہم اللہ کے نبی کی اس زندگی پر غور کریں۔ انس فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی مگر نبی نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ کیا تم نبی سے بڑھ گئے؟ کیا تم نبی کی بات کو ٹھکرا دیے؟ کبھی اپنے آپ میں غور کرو۔ تم کہتے ہو کہ غصے کے بغیر کام نہیں بنتا، غصے کے بغیر کام نہیں بنتا۔ بعض آفیسروں کو یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا کوئی چیز بنا کر آیا اور آفیسر کا سر گرم تھا، فوراً پرچے کو اٹھا کر پھاڑ کر پھینک دیا۔ ایسے بے اخلاق بن کر تم بڑے نہیں بن سکتے۔
ہزاروں کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور وہاں کے مینجمنٹ کو دیکھا جائے تو نیچے کے ہاتھ والوں پر اتنا برستے ہیں کہ بچوں کے سامنے ہی انگلش بات میں ڈانٹنا ڈپٹنا۔ اللہ کی پناہ کہ تم بے اخلاق ہو اور ان بے اخلاق کے ساتھ تم دین پھیلانا چاہتے ہو تو تم دین پھیلا نہیں سکتے۔ نبی کی زندگی کو دیکھو، نبی نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انگور میری ماں دے کر بھیجی تھی اور سارے انگور میں کھا گیا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹا نہیں، کان پکڑ کر خوشی سے فرماتے انس تو کیا کر دیا، میرا انگور کیا کر دیا۔ یہ خوشی کا مرحلہ تھا۔ آج ایک بٹن آفیسر دبایا اور کام والا واچمین فوراً نہیں آیا تو میں 2 منٹ زیادہ لے رہا ہوں، فوراً برس پڑتا ہے کہ تجھے سمجھ میں نہیں آتا، جب بٹن دباتا ہوں تو آنا پڑتا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ غضب، یہ غصہ اگر ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں میں آئے تو ہم ظاہری طور پر تو بڑے بن سکتے، صدر اور مینجمنٹ اور اسی طریقے سے محتمم، ناظم، سب کچھ ہم ظاہری طور پر بڑھ سکتے ہیں، شریعت کی نظر میں ہم خدا کی قسم بڑے نہیں بن سکتے۔ اس واسطے کہ ہمیں اخلاق سیکھنا پڑتا ہے، اور جس کے دل کے اندر صحیح اخلاص آ جائے وہ غصہ نہیں کرتا، وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا، پیار محبت سے سب سے پیش آئے گا۔ یہ اخلاق ہے کہ اللہ اگر کچھ اونچا مرتبہ دے دے، اس اونچے مرتبے کو سمجھ کر نرمی سے پیش آنا یہ اخلاق ہے۔ میرے نبی سے تو بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی اور ہے نہیں، مگر تم کیوں ہوتے ہو یہ 1000 بچوں کی ایک ادارہ، ایک اسکول، ایک مدرسہ چلاتے ہو، آپ کے نیچے والے سے کچھ غلطی ہو جائے تو برس پڑتے ہو۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تم بے اخلاق ہو۔ اللہ تمہیں اخلاق دے گا، کب اخلاق دے گا؟ کسی اللہ والوں کی صحبت میں جا کر 4 ماہ 40 دن گزارو، تبھی ہی تم اخلاق والے بن سکتے ہو، ورنہ اپنے آپ کو کوئی کامل سمجھے تو وہ کامل نہیں بن سکتا۔ کامل بننے کے واسطے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔